بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ملعون ملزم گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں صحابی رسول خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون ملزم کو پولیس نے گرفتار کر کے توہین صحابہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایک روز قبل انٹرنیٹ پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کو دیکھنے والوں کے جذبات کو نہ صرف ٹھیس پہنچی بلکہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ اور انتقامی کیفیت میں بھی مبتلا ہوئے۔ تاہم شہریوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہی ایکشن کا مطالبہ کیا۔ شہریوں کے مطالبے اور عوامی دباؤ کے باعث پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کی اور پھر اسے حیدرآباد سے گرفتار کر کے توہین صحابہ و اہل بیت قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا، جس کی کم سے کم قید کی سزا عمر قید ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار مرکزی ملعون ملزم کی شناخت صہیب کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کی سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں بھی اس کی آواز ہے، اور ابتدائی تفتیش میں ملعون ملزم نے موجودگی کا اعتراف بھی کیا ہے، جبکہ اس نے دوسرے ملعون ساتھیوں کی نشاندہی بھی کی ہے جو روپوش ہو گئے ہیں۔ انتہا پسندوں کے تشدد سے معذور مسلم نوجوان جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں مشتعل ہجوم کی جانب سے تشدد کا نشانہ بننے والا مسلمان معذور نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ نئی دہلی کے علاقے سندر نگری میں پیش آیا، جہاں 26 سالہ مسلم نوجوان اسرار نے مبینہ طور پر مندر سے پرسہ دکھایا، جس پر موقع پر موجود افراد نے اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے کھمبے سے باندھ دیا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ مشتعل افراد نے چوری کا الزام لگا کر نوجوان کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں نوجوان کو کھمبے سے باندھ کر ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان پر مندر سے 20 روپے چوری کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ نوجوان کے والد نے پولیس کو بتایا کہ بیٹے کو ان کے پڑوسی گھر لے کر آئے اور واقعے کے بارے میں بتایا۔ اسرار کے جسم پر شدید زخم تھے اور وہ ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس میں ملوث لوگوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، جس کے بعد ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ کی ماسکو میں پیوٹن کے مشیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے ماسکو میں روسی فیڈریشن کے صدر کے مشیر روسلان سعید سے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے افغانستان اور روس کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت و معیشت کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عملی اقدامات اٹھانے پر زور دیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو اہم قرار دیا۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے منشیات کی کاشت روکنے، منشیات کے عادی افراد کے علاج، داعش کے خاتمے اور افغانستان کی سرحدوں کی حفاظت کو امارت اسلامیہ افغانستان کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں امارت اسلامیہ افغانستان کی کامیابیوں کی تعریف کی اور روسی حکومت کے افغانوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ صدر کے مشیر نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ کامیابیوں کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے تاکہ ہر کوئی حقیقت کو سمجھ سکے۔ مذکورہ موضوعات کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، تعلیم، تجارت، زراعت، صنعت اور کھیلوں کے شعبوں میں باہمی تعاون اور بات چیت کا ذکر کیا گیا اور دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ ماسکو فارمیٹ اجلاس کے لیے روس کی دعوت پر اس ملک گئے ہیں، جو روس کے شہر کازان میں 29 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ مخالفت سے کچھ نہیں ہوگا، مخالفین واپس آئیں اور اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر خارجہ مولوی عباس ستانکسی نے آج دارالحکومت کابل میں سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ امارت اسلامیہ پڑوسی ممالک بالخصوص ایران اور پاکستان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے افغان مہاجرین کو جگہ دی، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ مہاجرین کو ہراساں کرنے کا سلسلہ روک دیں اور ان کے ساتھ بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کے مطابق سلوک کریں۔ شیر عباس ستانکسی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے افغانستان پر الزام لگانا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ پڑوسی ممالک یہ رویہ ترک کریں۔ ہر ملک میں مسائل ہوتے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے مسائل خود حل کرے، کسی پر الزام نہ لگائے۔
نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان دنیا اور بالخصوص پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے دو طرفہ تعلقات کی خواہاں ہے۔ پڑوسی ممالک ہمسایہ ہونے کے ناطے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ستان کزئی نے ملک چھوڑ کر جانے والے مخالفین سے کہا کہ مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا۔ امارت اسلامیہ کے سیاسی مخالفین ملک واپس آئیں اور اپنے ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔